یہ کیا کسی قسم کی منشیات کا کاروبار کرتے تھے؟ روجرک نے پوچھا۔ ہم نے تو انہیں منشیات کے چکر میں ہی گرفتار کیا ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں، لیکن ان کے قبضے سے لیبارٹری جانے والی منشیات کے لیبارٹری تجزیے نے صورتحال بدل دی ہے۔ لیبارٹری تجزیے کے مطابق یہ سرے سے منشیات ہے ہی نہیں، البتہ سلو پوائزن ٹائپ کی دوا ہے، فیاض نے جواب دیا تو روجرک اور بلیک دونوں کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ او پھر تو یہ سارا کیس ہی غلط ہو گیا، روجرک نے کہا۔ ہاں بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس اس بارے میں ضرور اصل حقائق معلوم کر لے گی، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ لیبارٹری رپورٹ کی ایک کاپی ہمیں دے سکتے ہیں؟ روجرک نے کہا۔ سوری، وہ تو فائل کے ساتھ ہی سیکرٹ سروس کو چلی گئی ہے، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان گروپوں کی کوئی فیکٹری بھی پکڑی گئی ہے؟ روجرک نے پوچھا۔ جی ہاں، 2 فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں، لیکن وہ عام منشیات بنانے والی فیکٹریاں تھیں، کوئی نئی بات نہیں تھی ان میں، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان علی عمران سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ روجرک نے پوچھا۔ معلوم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آزاد منش آدمی ہے، فیاض نے کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ روجرک نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ فون مت کریں، صرف ان کا پتہ بتا دیں، ہم خود ان سے پروگرام طے کر لیں گے، روجرک نے کہا۔ اور فیاض نے اسے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیا۔ شکریہ فیاض صاحب، اب آپ کی چند تصویریں ہو جائیں، روجرک نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک نے اٹھ کر کیمرہ سنبھالا، پھر اس نے فیاض اور اس کے دفتر کی کئی تصویریں بنائیں۔ اس کے بعد وہ دونوں فیاض سے اجازت لے کر دفتر سے باہر آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلنگ اور اس کے ساتھیوں پر سیکرٹ سروس نے براہ راست ہاتھ ڈالا ہے، ہوٹل میں پہنچ کر روجرک نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اس احمق فیاض کی باتوں سے اس اہم بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہیں وائٹ کالر کے اصل فارمولے کا ابھی تک علم ہی نہیں ہے، بلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہاں سینٹرل انٹیلیجنس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی سیکرٹ سروس کو دی جاتی ہے، ورنہ سپرنٹینڈنٹ یہ الفاظ نہ کہتا کہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تو صدر کو بھی معلوم نہیں ہوگا، روجرک نے کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک نے پوچھا۔ اب اس علی عمران کو اغوا کرنا پڑے گا تاکہ اسے ساری صورتحال معلوم کی جا سکے، اور یہ کام ہم دونوں یہاں ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، اسی لیے اب ہمیں یہاں کے مقامی گروپ کی مدد حاصل کرنی پڑے گی، روجرک نے کہا۔ اپنے گروپ کو منگوا لیتے ہیں، وہ 1-2 روز میں پہنچ جائیں گے، بلیک نے کہا۔ نہیں، اس طرح کام طویل ہو جائے گا، جبکہ میں اسے کم سے کم وقت میں نپٹانا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک گروپ ہے جس کا چیف ڈریل ہے اور یہ سیلنگ سے پہلے وائٹ کالر کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ خاصا موثر اور طاقتور گروپ ہے، میں ڈریل سے بات کرتا ہوں، روجرک نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا کر فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پش کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس کی انقلاب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک راستے آواز سنائی دی۔ اس بولنے والے کے لہجے سے ہی بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کنگ کلاب کس قسم کے لوگوں کی اماج کہاں ہے۔ ڈریل سے بات کرائے، میں روجرک بول رہا ہوں، روجرک نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور 4 لمحوں بعد ایک اور بھاری اور انتہائی کرخت آواز ریسیور پر گونج اٹھی۔ ڈریل بول رہا ہوں، بولنے والے نے ایسے لہجے میں کہا جیسے فون کال اٹینڈ کر کے اس نے دوسرے پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ روجرک بول رہا ہوں، ڈریل WC2، روجرک نے تیز لہجے میں کہا۔ او آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایکریمیا سے، اس بار ڈریل کا لہجہ یکلحظہ انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ نہیں، میں یہاں دارالحکومت سے ہی بول رہا ہوں، کیا تم فوری طور پر کسی ایسی کوٹھی کا بندوبست کر سکتے ہو جہاں اسلحہ، میک اپ کا سامان، کاریں اور دوسرا ضروری سامان موجود ہو؟ روجرک نے کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں جناب، آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مجھے بتائیے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ڈریل کا لہجہ انتہائی مودبانہ بلکہ خوشامدانہ تھا۔ تم اس کوٹھی کا پتہ بتا دو، میں وہاں پہنچ کر تمہیں پھر کال کروں گا، پھر ملاقات ہو جائے گی، روجرک نے کہا، اور جواب میں ڈریل نے اسے ایک پتہ بتا دیا۔ وہاں میرا ایک ملازم ہے، آپ وہاں صرف میرا نام لیں گے تو وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ یہ آدمی جس کا نام جیک ہے انتہائی بھروسے کا آدمی ہے، اور یہ کوٹھی بھی صرف ایمرجنسی میں استعمال کرتا ہوں، میرے اور جیک کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، ڈریل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بات کروں گا، روجرک نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بلیک، اب ہم نے فوری طور پر یہ کمرے چھوڑ دینے ہیں، اور سنو، ہم نے یہاں سے پیدل ہی آگے بڑھنا ہے اور پھر کسی بس کا پتہ پوچھ کر بس پر اس کالونی میں پہنچیں گے۔ میں ٹیکسی استعمال نہیں کرنا چاہتا، روجرک نے کہا۔ باس، آپ اس قدر رازداری اور جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کسی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے؟ بلیک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے ہمارے متعلق اطلاع لازماً اس عمران کو دے دینی ہے، اور عمران کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ انتہائی شاطر آدمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بے خبری میں ہاتھ ڈالوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ الٹا سیکرٹ سروس ہی ہم پر ہاتھ ڈال دے، روجرک نے کہا۔ آپ کس طرح اس جوانہ کا پتہ تلاش کر لیں تو اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلیک نے کہا۔ پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اس کے بعد اطمینان سے سارے کام ہو جائیں گے، جاؤ جا کر اپنا سامان اٹھا کر لاؤ، روجرک نے کہا، اور بلیک سر ہلاتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ روجرک نے اپنا سامان بند کرنا شروع کر دیا۔ عمران نے پردہ ہٹایا اور فیاض کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سچ کہتے ہیں کہ شیطان کو جس وقت یاد کرو وہ اسی وقت حاضر ہو جاتا ہے، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کی آنکھیں سرچ لائٹوں کی طرح گردش کرنے لگ گئیں۔
کیونکہ فیاض کا یہ فکرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں ہے. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ یہاں شیطان کبھی کبھار آتا ہے؟ حالانکہ میرا خیال ہے تمہیں روزانہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو فیاض ہنس پڑا. میں تمہارے متعلق کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے متعلق بات ہو رہی تھی اور تم ٹپک پڑے. فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران چونک پڑا. واہ، پھر تو آج واقعی میری قسمت زوروں پر ہے. نکالو چیک، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا. چیک؟ کیسا چیک؟ فیاض نے چونک کر پوچھا. اچھا، تو اب یادداشت بھی غائب ہوتی جا رہی ہے. سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کی وہ شیرخان اور بیگم رضا گروپ کی گرفتاری سے پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. وہ اللہ ولا قوت ہاں کی بھاگ دوڑ ہی ہمارے حصے میں آئی کیس، تو پھر تمہاری سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، جب چیک دینے کی باری آئی تو ہاں کی بھاگ دوڑ بن گیا یہ کارنامہ. یہ اخباروں میں لمبی لمبی سرخیاں، یہ تمہارے اور تمہارے عملے کے بڑے بڑے فوٹو. یہ ہاں کی بھاگ دوڑ تھی. چیک نکالو شرافت سے، ورنہ میں ابھی جا کر ڈیڈی کو کہہ دوں گا. کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض تو گھر میں آرام فرما رہے تھے جب ان کے حوالے پکی پکائی کھیر کی گئی تھی. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. بے شک جا کر کہہ دو. وہ پہلے بھی بار بار مجھے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کیس میں ضرور عمران نے تمہاری مدد کی ہوگی. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے طور پر اتنا بڑا کیس پکڑ سکتا ہوں، اور اب تو کیس بھی ہمارے پاس نہیں رہا. اب تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فیاض بھی پوری طرح ڈھٹائی پر اتر آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری طرف سے مکمل اجازت ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا. ہاں بالکل اجازت ہے، فیاض نے لطف لینے کسی انداز میں کہا. اوکے، عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا اور ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا. کیا مطلب؟ کیا تم باس سے فون پر بات کرو گے؟ فیاض نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا. نہیں، میں سلمیٰ بھابھی کو ایڈوانس تعزیت کرنا چاہتا ہوں. آخر بیچاری نے بیوہ ہونا ہے، کوئی مذاق تو نہیں. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیوں ہوگی وہ بیوہ؟ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. یہ بکواس نہیں ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب. جب میں ڈیڈی کو جا کر وہ بینکوں کے اسپیشل لاکروں اور کئی غیر ملکی بینکوں میں موجود بڑے بڑے اکاؤنٹس کی تفصیلات بتاؤں گا تو ڈیڈی صرف نوکری سے برخواست کر کے خاموش ہونے والے آدمی نہیں ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن دفن دے کر کسی گھڑے میں پھینک دیں گے. تم جانتے ہو ڈیڈی کی فطرت اور طبیعت کو. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. تو تم اب بلیک میلنگ پر اتر آئے ہو؟ فیاض نے غصے کی شدت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. بلیک میلنگ؟ لا والا قوت، اب اتنا بھی کالا رنگ نہیں تمہارا. اچھے ہنسے گورے چٹے آدمی ہو. ٹھیک ہے، پھر جاؤں ڈیڈی کے پاس؟ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. بیٹھو، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، ورنہ سلمیٰ سے پہلے میں تمہارے سلیمان کو بیوہ بنا دوں گا. فیاض نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران فیاض کے اس فکرے پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. بہت خوب، کیا عقل مندانہ فکرہ کہا ہے تم نے. چلو، اس ذہانت سے بڑے فکرے کی بنا پر چیک معاف کر دیا میں نے. عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور فیاض جھلاہٹ کے عالم میں بولے گئے. اس فکرے سے جیم کر رہ گیا. تم پاگل کر دیتے ہو دوسروں کو، فیاض نے جیمتے ہوئے انداز میں کہا اور عمران مسکرا دیا. اچھا چلو چھوڑو چیک کو، یہ بتاؤ کہ میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی تھیں، یہاں کس سے ہو رہی تھیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا. گریٹ لینڈ کا سب سے مشہور اخبار ہے ڈیلی گڈ نیوز. اس کا چیف کرائم رپورٹر کارسن اور کیمرہ مین بلیک آئے تھے. انہوں نے پہلے ہوٹل سے فون کر کے مجھ سے انٹرویو کا وقت لیا. وہ اس وائٹ کالر والے کیس کے سلسلے میں اسپیشل فیچر شائع کرنا چاہتے تھے. میں نے انہیں بلوا لیا، لیکن ادھر تمہارے ڈیڈی کو نہ جانے کیا سوجی کہ انہوں نے کیس ہی سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیا. اس لیے مجبوراً مجھے انٹرویو دینے سے انکار کرنا پڑ گیا. البتہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو. وہ لازماً اب تم سے ملیں گے اور پھر تمہارے عیش ہو جائیں گے. پوری دنیا میں چھپنے والے اس اسپیشل فیچر میں تمہاری احمقانہ تصویر شائع ہو جائے گی. فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا باتیں ہوئی ہیں تمہاری ان سے؟ ان کی تفصیل تو بتاؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور فیاض نے وہ سب باتیں تفصیل سے بتا دی. کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ؟ عمران نے پوچھا. 5 اسٹار ہوٹل کی ٹیلی فون آپریٹر نے پہلے بات کی تھی، اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. فیاض نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس انکوائری سر. دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. 5 اسٹار ہوٹل کا نمبر دیں، عمران نے پوچھا. تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا. عمران نے کریڈل دبایا اور ہوٹل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. کیا تم ان سے فوری ملنا چاہتے ہو؟ بڑا شوق ہے تصویر چھپوانے کا، فیاض نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری بجائے تمہاری تصویر شائع کریں تاکہ دنیا کو پتہ تو چل سکے کہ پاکیزہ میں کس قدر وجیح اور خوبصورت مرد رہتے ہیں. عمران نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے جواب دیا اور فیاض کا چہرہ فخر سے تن سا گیا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، فیاض نے کہا تو عمران نے چونک کر فیاض کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور رکھ دیا. کون؟ کیا کہہ رہے تھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. وہ فوٹوگرافر بلیک، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسی اسکرین بیوٹی اس نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. فیاض نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا. اس کا مطلب ہے نیک آدمی ہے وہ بلیک؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. شاید پہلے انگیج ٹون کی وجہ سے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا. نیک آدمی کیا مطلب؟ فیاض نے چونک کر پوچھا. ظاہر ہے اس نے پہلے کبھی شیطان کو نہیں دیکھا ہوگا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض کے ہونٹ بنچ گئے.
یس ہوٹل 5 اسٹار رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم سروس مینیجر سے بات کرائے، میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر سے بول رہا ہوں۔ عمران نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بڑا روب ہے تمہارے دفتر کا۔ عمران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہو، یہ تم جیسے پھٹیچر آدمی کا فلیٹ نہیں ہے۔ فیاض نے سینہ تانتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ہلو، میں شفقت حسین بول رہا ہوں، روم سروس مینیجر۔ اسی لمحے دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، شفقت حسین صاحب، آپ کے ہوٹل میں گریٹ لینڈ کے مشہور اخبار ڈیلی گڈ نیوز کے چیف کرائم رپورٹر مسٹر کارسن اور فوٹوگرافر بلیک رہائش پذیر ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ وہ کب آئے ہیں، ان کے روم نمبرز کیا ہیں اور ان کے کاغذات میں کیا اندراجات ہیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ڈیلی گڈ نیوز کی چیف کرائم رپورٹر اور فوٹوگرافر نہیں جناب، یہ حضرات ہمارے ہوٹل میں نہیں ٹھہرے۔ روم سروس مینیجر نے جواب دیا تو عمران کے ساتھ ساتھ فیاض بھی چونک پڑا، کیونکہ لاؤڈر کی وجہ سے وہ بھی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ لیکن آپ کے ہوٹل سے انہوں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا تھا اور پھر آ کر ملاقات بھی کی ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، جناب ریکارڈ میرے سامنے موجود ہے، روم سروس کا انچارج بھی میں ہوں اور جناب مجھے بلا غلط بیانے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ہوٹل فون آپریٹر سے معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ کس کمرے میں سینٹرل انٹیلیجنس کو فون کیا گیا تھا، اور سنیں، اس کمرے کے مکینوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، البتہ آپ نے مجھے تفصیل بتانی ہے کہ اس کمرے میں کون مقیم ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے مینیجر نے کہا، میں 10 منٹ بعد پھر فون کروں گا، آپ اس دوران مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا، ان کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود تھے۔ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے تو مجھے شک نہیں پڑا تھا، کیونکہ واقعی گریٹ لینڈ کا ڈیلی گڈ نیوز ایسا اخبار ہے جو کرائم کی خصوصی خبروں پر اسپیشل فیچر چھاپتا رہتا ہے، لیکن تمہاری اس بات نے کہ اس فوٹوگرافر نے تمہاری اسکرین بیوٹی کی جس انداز میں تعریف کی تھی، اس نے معاملہ مشکوک بنا دیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں بدصورت ہوں، کبھی اپنا منہ دیکھا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے کسی گورکن کی شکل ہو، اجاڑ اور ویران سے۔ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اب میں تم جیسا امیر آدمی تو نہیں ہوں کہ یورپ سے جینٹس میک اپ کا قیمتی سامان منگواؤں اور فرانس کی انتہائی قیمتی پرفیوم کی پوری بوتل کپڑوں پر انڈیل کر گھر سے باہر نکلا کروں۔ بیوٹی سوپ تک تو ملتا نہیں منہ دھونے کے لیے، وہ سلیمان جا کر ایسا صابن لے کر آتا ہے کہ منہ کی کھال تک چھل جاتی ہے۔ بات کرو تو الٹا لڑنے کو آ جاتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر بیوٹی سوپ خریدنا ہے تو 2-4 لاکھ روپے کا بندوبست کرو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں سے بندوبست کروں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا کہ وہ واقعی مفلسی کے ہاتھوں سخت مجبور ہو چکا ہو۔ بکواس مت کرو، لاکھوں روپے تو تم مجھ سے وصول کر چکے ہو اور ہر بار تمہارا یہی رونا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غریب آدمی کی باتوں پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا تم درست کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس اچھا صابن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ فیاض نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، جہاں روٹی کے لالے پڑے ہوں وہاں اچھا صابن خریدنے کا کون سوچ سکتا ہے؟ بہرحال ٹھیک ہے، زندگی گزر ہی جائے گی۔ عمران کی اداکاری واقعی عروج پر تھی۔ مگر ٹھیک ہے، اب تمہیں دوست کہہ بیٹھا ہوں تو تمہاری مدد تو کرنی ہی پڑے گی۔ فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے بھاری بٹوا نکالا اور اس میں سے چھوٹے نوٹوں کی ایک گڈی کھینچ کر اس نے اس طرح عمران کی طرف بڑھا دی جیسے اس کی 7 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا دے رہے ہو؟ اس سے تو واقعی بیوٹی سوپ کی ایک ٹکیا آ جائے گی۔ عمران نے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھوٹے نوٹوں کی اس گڈی کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے نوٹ دیکھنے کو ملے ہوں۔ بس اب زیادہ مت پھیلو، یہی بہت ہے، فیاض نے کہا تو عمران نے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ بے حد شکریہ، تم واقعی فیاض ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض کے چہرے پر فخرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور دوبارہ ہوٹل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پھر استقبالیہ کلرک کو جیسے ہی اس نے روم سروس مینیجر سے بات کرانے کے لیے کہا، اس کا رابطہ فوراً ملوا دیا گیا۔ شفقت حسین بول رہا ہوں جناب، میں نے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں، انتہائی حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو فون دوسری منزل کے کمرہ نمبر 18 سے کیا گیا تھا، مگر اس کمرے میں ایک ایکریمین سیاہ فریڈرک رہ رہا تھا۔ ایکریمیا سے ہی 2 کمرے فون پر بک کرائے گئے تھے، ایک فریڈرک اور دوسرا رانسن کے نام سے، دونوں ہی سیاہ تھے۔ آج ہی دونوں آئے تھے اور اب سے 1 گھنٹہ پہلے وہ کمرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، حالانکہ کمرے 1 ہفتے کے لیے بک کرائے گئے تھے۔ روم سروس مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا وہ ہوٹل کی کار پر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے معلوم کیا ہے جناب، انہوں نے جاتے وقت ہوٹل کی کار انگیز نہیں کی، شفقت حسین نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ لوگ غلط تھے؟ لیکن پھر وہ میرے پاس کیوں آئے تھے؟ فیاض نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے انہیں بتا دیا ہو کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ فیاض صرف نام کا ہی فیاض نہیں ہے، دل کا بھی فیاض ہے، نوٹوں کی گڈیاں دیتا رہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھی ہوئی ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی پر ہاتھ مار دیا۔ دوسرے لمحے پردہ اٹھا کر فیاض کا چپڑاسی کسی جن کی طرح اندر آ گیا۔ یس سر، چپڑاسی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم کس صابن سے منہ دھوتے ہو؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ صابن جی، کیا مطلب یہی عام سا صابن جناب؟ کیوں جناب؟ چپڑاسی اس عجیب و غریب سوال پر واقعی بوکھلا گیا تھا۔
یہ لو رقم اور دفتر کے سب چپراسیوں میں برابر برابر بانٹ دینا تاکہ وہ کم از کم منہ دھونے کے لیے بیوٹی سوپ ہی خرید لیں، یہ تمہارے صاحب نے دیے ہیں، جاؤ جلدی سے بانٹ کر لے کر آؤ۔ عمران نے میز پر رکھی ہوئی گڈی اٹھا کر چپراسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شش شش، شکریہ جناب، چپراسی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور نوٹوں کی گڈی لے کر وہ اس قدر تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکلا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا میری رقم حرام کی تھی؟ فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حرام کی؟ کیا مطلب؟ کیا تم حرام کی رقمیں بٹوے میں رکھتے ہو؟ عمران نے دانستہ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، اگر تمہیں ضرورت نہیں تھی تو کیوں اداکاری کی تھی میرے سامنے؟ پتہ نہیں میری عقل ہر بار کیوں ماری جاتی ہے، ہر بار تمہاری اداکاری کو سچ سمجھ لیتا ہوں، فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک لاکر میں رکھے ہوئے سارے نوٹ نکال کر جیبوں میں ڈال لینا، وائٹ کالر کیس بین الاقوامی کیس ہے اور سیکرٹ سروس چونکہ منشیات کی کیسز کو ڈیل نہیں کرتی، اسی لیے لازماً چیف نے یہ کیس میرے حوالے کر دینا ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے تو شہرت حاصل کرنے کا بالکل شوق ہے ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے یار کی کارکردگی کے چرچے پوری دنیا میں ہوں اور یونیورسٹیوں میں کرمنالوجی کے نصاب میں باقاعدہ ایک باب موجود ہو۔ پکیشیا کے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے حیرت انگیز اور یادگار کارناموں پر مشتمل باب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض کا غصے سے تنا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کیا تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیرخان اور بیگم رضا کو تمہارے حوالے کس نے کیا تھا؟ میں اگر چاہتا تو انہیں براہ راست ڈیڈی کے حوالے بھی کر سکتا تھا اور سیکرٹ سروس کے چیف کے بھی، مگر میری تو خواہش ہے کہ سپر فیاض کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے تاکہ بھابھی سلمہ بھی کسی محفل میں بیٹھ کر فخر سے کہہ سکیں کہ وہ سپر فیاض کی بیوی ہے جس کے کارناموں کی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ عمران نے بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور فیاض کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات مسرت کی شدت سے بری طرح کپکپانے لگ گئے تھے، آنکھیں بے پناہ چمک کی وجہ سے سرچ لائٹوں کی طرح روشن ہو گئی تھیں۔ او تم کتنے سچے اور مخلص دوست ہو، لعنت ہے مجھ پر، میں تمہیں لالچی اور خودغرض سمجھتا رہا۔ سپر فیاض نے جذبات میں آ کر اپنے آپ پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے، تمہیں میری مجبوریوں کا تو علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ڈیڈی سے اب مجھے کچھ نہیں ملتا، سیکرٹ سروس کے چیف کا کوئی کام کرتا ہوں تو چیک مل جاتا ہے، اب تم خود سوچو۔ اگر میں کیس حل کر کے سیکرٹ سروس کے چیف کے حوالے کر دوں تو مجھے بغیر کچھ کہے معقول چیک مل جائے گا اور چلو عیاشی نہ صحیح کچھ نہ کچھ ادھار اتر جائے گا، لیکن تمہیں یہ کیس دے دوں پھر تم خود ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ تم سے بات کرو تو تم آنکھیں نکالنے لگتے ہو، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تم کیس میرے حوالے کر دینا، پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں، تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا، فیاض نے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ بین الاقوامی کیس شام تک مکمل ہو جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شام تک نہیں، اب اتنا احمق بھی نہیں ہوں، بہرحال وقت تو لگے گا، فیاض نے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تب تک میں منہ کے ساتھ ساتھ اپنا پیٹ بھی خالی رکھوں؟ سوری فیاض، اگر مجھ میں اتنا عرصہ بھوکا رہنے کی ہمت ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی ہاں دوسروں کے لیے کام کرتے پھرتے رہنے کی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ٹھہرو، ایک تو تم میں یہ انتہائی بری عادت ہے کہ تم جلدی ناراض ہو جاتے ہو، کمال ہے، جب میں نے تمہیں دوست کہا ہے تو پھر دوستی نبھاؤں گا بھی صحیح، فیاض نے جلدی سے کہا اور جیب سے بٹوا نکال کر اس نے چیک بک نکالی اور میز پر رکھا ہوا قلم اٹھا کر اس نے جلدی سے اسے بھرنا شروع کر دیا۔ زیادہ نہ لکھنا، بس صرف 10 لاکھ لکھنا، کہیں تم 10 کروڑ 2 کروڑ لکھ ڈالو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا 10 لاکھ؟ مگر فیاض کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تم کتنا لکھنا چاہتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 10-15 ہزار کافی رہیں گے، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا کرنا، 10-15 ہزار کے 2-4 کھلونے لے کر میری طرف سے اپنے بچوں کو دے دینا، میں کیس مکمل کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے رک جاؤ پلیز عمران، رک جاؤ، چلو میں 1 لاکھ لکھ دیتا ہوں، بس اب تو خوش ہو، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تکلف نہ کرو، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے 1 لاکھ کی، عمران نے مڑے بغیر کہا۔ اچھا رک جاؤ، یہ لو 10 لاکھ روپے، مگر ایک بات سن لو، اب اگر تم نے مزید فرمائش کی تو تمہیں گولی مار کر خودکشی کر لوں گا، بس میں نے کہہ دیا ہے، فیاض نے نتنے بھلاتے ہوئے کہا۔ انہی 10 لاکھ میں سارا کیس؟ اچھا چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، چلو ایک کیس مفت ہی صحیح، آخر دوستی بھی تو کوئی چیز ہے، عمران نے واپس مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بس زیادہ پھیلو مت، میری یہی پونجی تھی جو تم لے کر جا رہے ہو، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا اور 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس نے عمران کے حوالے کر دیا۔ عمران نے ایک نظر چیک پر ڈالی اور پھر اسے بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آؤ چلیں، عمران نے کہا۔ کہاں؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ مجرم پکڑنے، اور کہاں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجرم کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہیں، فیاض واقعی بوکھلا گیا تھا، تم آؤ تو صحیح، عمران نے کہا اور فیاض ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور مسرت بھرے انداز میں عمران کے پیچھے چلتا ہوا دفتر سے باہر آ گیا۔ میری کار میں آ جاؤ، ہاں سرکاری پیٹرول پھونکنے کا فائدہ، عمران نے بڑے فیاضانہ لہجے میں کہا اور سپر فیاض سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا واقعی تم ابھی مجرموں کو پکڑ لو گے؟ بین الاقوامی مجرموں کو؟ کار میں بیٹھتے ہوئے فیاض نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔
تو تمہارا کیا خیال ہے بین الاقوامی مجرموں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض بے اختیار جیم کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے کار سٹی بینک کی وسیع پارکنگ میں جا کر روک دی۔ کیا مطلب یہ تم بینک کیوں آئے ہو؟ فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے محاورہ سنا ہوا نہیں، مال عرب پیش عرب، پہلے چیک کیش ہوگا پھر مجرم پکڑے جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بینک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر چیک کیش کرایا اور بڑے نوٹوں کی 10 کڑیاں جیب میں ڈالے بینک سے باہر آ گیا۔ فیاض کار میں بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ لے آئے ہو رقم؟ اب تو یقین آ گیا کہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، فیاض نے عمران کے کار میں بیٹھتے ہی انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔